چلو بات ولایت تک آ گئی ہے تو ایک فقرہ ولایتیوں کی میں نظر کر دیتا ہوں. تم نے زیارتوں میں یہ فقرہ تو پڑھا ہوگا کہ ہم اپنے روح کو امیر المومنین کی ذات کی طرف متوجہ کر کے کہتے ہیں السلام علیک یا ولی المؤمنین. جس کا ولی ہے علی وہ تو دے میرا ساتھ. السلام علیکم یا ولی المومنین ہے مومنین کے ولی. تو مومن کا ولی کون؟ جس کا ہے وہ تو دے دینا ساتھ. مومن کا ولی کون؟ اور یہ تو شیعوں کا کم سے کم عقیدہ ہے کہ علی ولی اللہ ہے. حیرت ہے اللہ کا ولی بھی مومن کا ولی بھی ہے. یعنی سادہ لفظوں میں جو خالق اور مخلوق دونوں کا ولی ہو اسی کو تو علی کہتے ہیں. حیدر حیدر حق ادا کیا ہے آپ نے. اس آواز پہ بھی اتنی آواز یعنی ہمارے اور آپ کے دونوں کے گلے بیٹھ سکتے تھے لیکن ہم نے پرواہی نہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ گلے صدقے ہی ان گلوں کے جو کٹ کے بھی علی علی کرتے رہے. یا تو کوئی آ جائے یہ ذمہ داری سنبھال لے بابا ورنہ یہ بھی شاید شعر سن کے بےتاب ہو رہا ہے. اجازت ہے؟ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تخلیق علی ہے اور شاید یہ نصیب آپ کا جس کا ہے. یہ بات چلی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ علی صرف ولی ہے. آواز خدائی یہ ایک راز جلی ہے. اب ہاتھ نیچے نہ آئے میں تمہاری امانت تمہارے حوالے کر رہا. آواز خدائی یہ ایک راز جلی ہے. اب اللہ مخاطب ہے کیا کہہ رہا ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ علی صرف ولی ہے. آواز خدائی یہ ایک راز جلی ہے. تم سن بھی اگر لو تو سمجھنا نہیں ممکن. مخلوق میں حیدر کو پرکھنا نہیں ممکن. حیدر حیدر میں صدقے حیدر. اب مجلس شروع ہو گئی. حلیمہ برائے بند کرایا جا رہا ہے. اگر کرایا جا رہا ہے تو پھر میں کھل کے پڑھوں. اجازت ہے؟ میرے مولا جانتے ہیں اس وقت یہی مزاج ہوا. علی مولا آواز خدا ہی ایک راز جلی ہے. سمجھ تو تبھی گئے ہوگے کہ ہمارے بس کا روگ ہی نہیں. تخلیق علی ہم سمجھیں اور پھر سمجھ کے سمجھائیں. ایک منٹ میری طرف دیکھیے گا. تو جو جھاڑ میرے حصے کی تھی وہ تو پڑی اور اسے ہی میں نے منظوم بھی کیا. اجازت ہے؟ آواز خدا ہی ایک راز جلی ہے. تم سن بھی اگر لو تو سمجھنا نہیں ممکن. مخلوق میں حیدر کو پرکھنا نہیں ممکن. میں نے کہا مالک تو میرا ظرف پڑھا دے. بزرگ تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا ابھی تم بہت چھوٹے ہو ابھی تم کم ظرف ہو. جب ظرف پڑ جائے گا تو تمہیں علی کے فضائل سنا دے گے. ساری زندگی وہ اپنے باپ سے یہی پوچھتا رہا کہ اور کوئی فضائل ہیں تو وہ بھی سنائے. مگر یہ پوچھتے باپ والے ہی ہیں. وہ علی کے فضائل کیوں ڈھونڈے جنہیں ابھی تک اپنا باپ ڈھونڈنے سے فرصت نہیں ملی ہے. بس اب تم خاموش ہو جاتے ہو تو مجھے تمہارا مزاج سنانا پڑتا ہے. بس یاد دلانا پڑتا ہے اور لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے ایک مصرع منظوم کر دیا تھا. اجازت ہے؟ بغض حیدر ہے تیرے دل میں. بغض حیدر ہے تمہیں اس لیے برباد ہو تم. اے جو خاموش ہو تم ابھی بھی تو لہجہ نہیں سمجھے. بغض حیدر ہے تمہیں اس لیے برباد ہو تم. یہ بھی طے ہے کہ کئی باپوں کی اولاد آبا. حیدر 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 نہیں
دو چار اپنا نصیب پڑھوانا شروع ہو گئے تو پھر سورہ میں بھی میں بھی کہتا ہوں اگر میں اب آپ کا مجرم ہوں، اگر آپ کی امانت میں رکاوٹ بن گیا تو میں نے کہا مالک تو میرا ظرف بڑھا دے، اس راز پہ پردہ جو پڑا ہے وہ اتنے سامنے کر رکھا ہوا قافیہ تھا کہ بچہ بھی اگر چاہتا تو میرے ساتھ پڑھ سکتا تھا، لیکن چلیے میں پھر گزارش کر رہا ہوں، میں نے مخلوق میں حیدر کو پرکھنا نہیں ممکن، میں نے کہا مالک تو میرا ظرف بڑھا دے اور اس راز پہ پردہ جو پڑا ہے وہ ہٹا دے، اب تک جو نہیں دیکھ سکا آج دکھا دے، اور تو چاہے تو مخلوق کو خالق سے ملا دے۔ یار میری طرف دیکھنا، میں نے قافیہ استعمال کیا، میری طرف دیکھنا، اور تو چاہے تو مخلوق کو، مخلوق خالق سے گفتگو کر رہا ہے کہ علی کیا ہے، ابراہیم کی طرح علی ہے کیا؟ تم خاموش ہو جاؤ گے تو میں پھر پورا واقعہ سنانے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ جب پردے ہٹے تھے اور ابراہیم بھی کسی کو دیکھ کر اس کا شیعہ ہو گیا تھا، قاریان قرآن کو اب یاد آ گیا، اس لیے میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا۔ میں نے کہا مالک تو میرا ظرف بڑھا دے، اس راز پہ پردہ جو پڑا ہے وہ ہٹا دے، اب تک جو نہیں دیکھ سکا آج دکھا دے، اور تو چاہے تو مخلوق کو خالق سے، اپنے اپنے خالق کو پہچانا ہے اگر تو میرا ساتھ دینا، تو چاہے تو مخلوق کو خالق سے ملا دے، ان آنکھوں کو یاسر، ان آنکھوں کو دیدار رخ رب کی طلب ہے۔ اے اللہ کے چہرے پہ بھی خاموش تو رہ گیا ہے، ان آنکھوں کو دیدار رخ رب کی طلب ہے، کیسے نہ طلب ہوتی شب تیرا رجب۔ علی ہے، علی ہے، علی ہے، نعرہ علی تو اتنا علی ہے کہ اس کا موضوع بھی اتنا علی ہے کہ اسے جس زاویے سے دیکھو، نزول تخلی میں یا تجلی میں، دونوں طرف جو عکس نظر آتا ہے وہ بھی علی ہے۔ اب اس سے زیادہ تمہید میں کیا کر سکتا تھا؟ اگلے بند کی معراج اس کے چھٹے مصرے کی اجازت ہے؟ سنتے ہی سخن، میں یہیں ختم کر دیتا ہوں، سنتے ہی سخن، کیونکہ لڑائی جھگڑا اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اجازت ہے؟ سنتے ہی سخن میں رم ہے کوٹھی ہوائیں۔ ایک منٹ، ہو کیا رہا ہے؟ موضوع کیا تھا؟ تخلیق علی۔ کون لکھنا چاہ رہا تھا؟ مخلوق۔ آواز کس کی آئی؟ جیو۔ کیا آئی؟ تیرے بس کا نہیں۔ میں نے کہا ظرف بڑھا دے، پردہ ہٹا دے، اب تک جو نہیں دیکھ سکا آج دکھا دے، تو چاہے تو مخلوق کو خالق سے ملا دے۔ وہی مصطفیٰ والی کیفیت ہے نا، معراج والی کیفیت ہے یا رہی؟ تو قربان ہو جاؤں اپنے رسول کی اس ادا کے کہ جس سے ملنے جا رہے تھے اسے ساتھ ہی لے کے جا رہے تھے۔ تمہارے کیا کہہ دے، کیوں صرف جھنڈیاں اٹھا لینا شان رسالت ہو رہی ہے؟ تو چاہے تو بس میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ، تو چاہے تو مخلوق کو، یاسر ہو گیا، خالق سے ملا دے، ان آنکھوں کو دیدار رخ رب کی طلب ہے، اور کیسے نہ طلب ہوتی شب تیرا رجب ہے۔ سنو، سنتے ہی سخن میرا مہک اٹھی ہوائیں۔ اب یا تو یاسر نے یہ خامخواہ کہہ دیا تھا مجمع کی عزت بڑھانے کے لیے کہ سب اردو بولنے والے، اور اگر ہیں تو پھر اس سے اچھا موقع نہیں آئے گا یہ ثابت کرنے کا۔ سنتے ہی سخن میرا مہک اٹھی ہوائیں، تم وصول کر لو تو ہو گئی مجلس۔ سنتے ہی سخن، میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، سنتے ہی سخن میرے صدقے ان کے جو کھڑے ہو کے سن رہے، سنتے ہی سخن میرا مہک اٹھی ہوائیں، ہر سمت سے آنے لگی بخن کی صدائیں۔ یہ بھی بخن ہی تو ہے اور کیا ہے؟ ہر سمت سے آنے لگی بخن کی صدا ہے، خوش ہو کے دعا دینے لگی مجھ کو دعا ہے، اور حوران جنا آ گئی لینے کو، اے میں قربان ہو جا، لینے کو جس کا ہاتھ اٹھا رہے، حوران جنا آ گئی لینے کو بلا ہے۔ ارے ایف سی ایریا میں بیٹھے ہو علی والو، ہٹنے لگے پردے، ہٹ